اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونشکرہ ونتوسل الیہ ونتوکل علیہ نصلی ونسلم علی خیرتہ فی خلقہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه المبين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم. صلوات محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سب سے پہلے اپنے آپ کو اور تمام مومنین و مومنات اور سننے والوں کو تقوی الہی کی نصیحت اور تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے یعنی ماہ شعبان میں جو برکتیں اور رحمتیں تو نے اپنے مومنین کے لیے رکھی ہیں ان برکتوں کو حاصل کر کے تقوی الہی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم جس مہینے میں ہیں یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جو صرف اس وجہ سے متبرک یا مبارک نہیں ہوا کہ اس میں ائمہ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے، ہمارے امام خصوصاً امام زمانہ کی اس میں ولادت باسعادت ہے، بلکہ اسلام سے پہلے بھی اور اسلام آنے کے بعد بھی شعبان کے مہینے کو ایک خاص اہمیت حاصل تھی اور یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد اس مہینے میں خاص اہتمام کیا کرتے تھے اور اہتمام آپ کا یہ ہوتا تھا کہ آپ اپنی جانماز اپنا بستر سمیٹ کے جو ہے مسجد میں چلے جایا کرتے تھے، وہاں پہ اعتکاف بھی کرتے تھے. پورے مہینے میں اکثر پورے شعبان کا روزہ رکھتے تھے. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جب سفر میں ہوتے یا کسی وجہ سے کہ لوگ اس کو واجب نہ سمجھ جائیں تو کچھ روزے چھوڑ بھی دیا کرتے تھے. لیکن شعبان کے مہینے کے اندر روزے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس بارے میں ہمیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری مدد کرو شعبان کے مہینے میں، میری مدد کرو. کس طرح سے مدد کرو؟ دو تین اس میں انہوں نے تفصیل سے حدیث ہے، اس میں دو تین باتیں بیان فرمائی ہیں. ایک یہ کہ آنی یعنی میری مدد کرو، آن سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، آن مانے ہوتا ہے مددگار. آنی میری مدد کرو کسی سے؟ دعا کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے، استغفار کے ذریعے سے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے ذریعے سے میری مدد کرو اس مہینے کے اندر. اور اس کے ساتھ ہی اگر ہم ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں شعبان کا بہت اہتمام کیا جاتا تھا. ایک دفعہ مولا امیر المومنین علیہ السلام اپنی جو خلافت ظاہرہ تھی اس کے زمانے میں مسجد کے پاس سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کچھ لوگ وہاں پہ بحث اور مباحثے کے اندر جدال میں مصروف ہیں اور قضاء و قدر اور عقائد کی جو ہے نا سخت اور ثقیل پیچیدہ بحثیں کر رہے ہیں. آپ وہاں پہ رکے اور ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ آج کون سا دن ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ مولا آپ بتائیں، ہمیں معلوم ہے شعبان ہے. کہتا ہاں شعبان. تمہیں معلوم نہیں کہ اس مہینے کے اندر شعبان کا مہینہ ہے، یہ ماہ رحمت بھی ہے. اس مہینے کے کئی نام ہیں، اسے ماہ جیران بھی کہتے ہیں، شہر الجیران. جیران یعنی پڑوسی، رمضان کا پڑوسی مہینہ اور مختلف نام بتائے، ماہ برکت، ماہ جیران اور اس طرح ماہ کرامت. اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ مومنین جو اس مہینے میں مناجات اور دعاؤں اور روزوں میں مشغول ہیں ان کی عبادات کو لے کے آئیں اور فرشتے ان کے حق میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دے اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے. بہت ساری شعبان کی فضیلتیں ہیں. کل مولانا سلمان عادل صاحب قبلہ نے اس کے بارے میں کافی ڈیٹیل سے بتایا تھا، میں ذرا اس کو دوبارہ سے ریپیٹ نہیں کروں گا. لیکن شعبان کے مہینے کے اندر یہ وہ راستہ ہے جو رمضان کا راستہ ہے، رمضان کے مہینے، رمضان مبارک کے مہینے میں داخل ہونے کا راستہ ہے. اور جب آپ اس راستے سے گزرتے ہیں تو اس راستے میں آپ کو تیاری کرنی ہوتی ہے کہ کس طرح ماہ مبارک میں جو اللہ تعالیٰ کی مہمانی کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، کس طرح سے اس کے اندر داخل ہوں کہ ان رحمتوں اور برکتوں کو لینے کی استعداد، ایبلٹی ہمارے اندر پیدا ہو جائے. کیونکہ بہت سارے لوگ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کیا کام کرنا ہے، کس طریقے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنی ہے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے.
اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے مختلف طریقے قرآن مجید میں بیان کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت میں بیان کیا، ائمہ علیہ السلام نے اپنی احادیث کے اندر اس کو بیان کیا۔ ہمیں جو ائمہ علیہ السلام کی یا رسول اکرم کی جو سیرت ملتی ہے وہ ہم مستحبات یا ہم یوں کہہ لیں کہ ان کی سیرت کو ہم دو عنوان سے جانتے ہیں۔ ایک سلوات بھی اس کو میوٹ کرتا ہے۔ وہ سیرت جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دو طریقے سے ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ ایک کام ایسے ہیں رسول اکرم کی سیرت کے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام دیے، کچھ ان میں سے واجبات بن گئے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو واجبات تو نہیں بنی، وہ مستحب موقت کے عنوان سے بن گئی۔ لہٰذا ایک حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں اس ماہ شعبان سے متعلق۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا عباد اللہ فکم من سعید بشہر شعبان فی ذالک وکم فی شقی ہناک الا انبئکم بمثل محمد وآلہ قالوا بلا یا رسول اللہ قال محمد فی عباد اللہ کشہر رمضان فی الشہور وآل محمد فی عباد اللہ کشہر شعبان فی الشہور۔ آپ ماہ شعبان کی اہمیت بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کتنے ہی لوگ ماہ شعبان کے سبب سعادت مند ہوتے ہیں اور کتنے ہی وہاں بدبخت رہ جاتے ہیں۔ کیا میں تمہیں محمد اور ان کی آل کی مثال نہ بتاؤں؟ کہ لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محمد اللہ کے بندوں میں ایسے ہیں جیسے مہینوں میں ماہ رمضان۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میں اللہ کے بندوں میں ایسا ہوں جیسے مہینوں میں ماہ رمضان، اور آل محمد اللہ کے بندوں میں ایسے ہیں جیسے مہینوں میں ماہ شعبان۔ تو جس طرح نبوت اور ولایت کی اہمیت ہمیں نظر آتی ہے عہدوں اور رتبے کے لحاظ سے، اسی طرح اگر مہینوں کے اندر دیکھا جائے تو رمضان اور شعبان کی اہمیت بالکل اسی طرح ہے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ علیہ السلام کی اہمیت شخصیات کے اندر یا عہدوں کے اندر۔ لہٰذا مولانا امیر المؤمنین علیہ السلام کی اس تاکید کا کہ شعبان کے مہینے میں لوگوں کو یہ عرض کیا کہ اس مہینے میں پیغمبر کی مدد کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ اس کی اہمیت اس مہینے کی ایسی ہے کہ تم میری مدد کرو روزے رکھ کر، دعائیں کر کے اور استغفار زیادہ سے زیادہ کر کے۔ اس میں خاص قسم کی دو طرح کی استغفار اس میں بیان ہوئی ہے، اور خود صلوات شعبانیہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھنے کا ثواب ہے۔ جتنی زیادہ انسان صلوات پڑھ سکے، 10,000 دفعہ، جتنی دفعہ یعنی کم سے کم 10,000 دفعہ پڑھنے کی تاکید ہے کہ اگر آپ روزانہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں کچھ 700 یا 600 دفعہ پڑھیں گے تو 10,000 دفعہ پورے مہینے کے اندر آپ کر پائیں گے۔ یا ایک دعا پڑھی جاتی ہے جس میں کہا جاتا ہے استغفر اللہ ربی واسألہ التوبہ۔ یہ دعائیں کل آپ سن چکے ہیں، میں صرف ریپیٹ کرنے کے لیے جو لوگ وہاں پہ نہیں تھے ان کے لیے بیان کر رہا ہوں، اور مختلف مفادی کے اندر اعمال دیے گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اعمال ہمارے سامنے بیان کیے جاتے ہیں کہ فلاں عمل کو اتنی دفعہ کر لو، فلاں زیارت کو اتنی دفعہ پڑھ لو، فلاں دعا کو اتنی دفعہ پڑھ لو، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ میں ایک مثال کے ذریعے کوشش کروں گا کہ اس کو آپ کے سامنے بیان کروں کہ دیکھیں یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ اس عمل کو اتنی دفعہ انجام دے لو، 1000 دفعہ مثلا سورہ فاتحہ پڑھ لو، یا 10 دفعہ سورہ جو ہے وہ کوثر پڑھ لو، یا 100 دفعہ یا 40 دن جو ہے زیارت عاشورہ پڑھ لو، تمہارا یہ کام ہو جائے گا۔ اس کا کہنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا کہنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ 40 دفعہ زبان سے پڑھنے سے یہ کام ہو جاتے ہیں، 40 دفعہ زبان سے پڑھنے سے کام ہوتے ہیں۔ اصل میں جو ہم زیارت پڑھ رہے ہوتے ہیں یا ہم دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں یا جو بھی، آپ یہ تصور کریں کہ یہ دعا یا یہ زیارت، یہ مناجات جو بیان کی جا رہی ہے، امام نے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے بیان کی تھی جو عربی جانتے تھے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھو تم جو یہ کام کر رہے ہو، میں تمہیں اس کا نسخہ بتا رہا ہوں کہ کس طرح اس کام کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ جب تم دعا پڑھتے ہو تو اس کے مطلب کو سمجھو، اس میں مطلب کیا ہے آپ تصور کریں۔ ہمارے دوست مولانا زہری صاحب بڑا اچھا بیان فرماتے تھے، کہتے ہیں کہ آپ تصور کریں اس بات کو تصور کریں کہ آپ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہنچ گئے، اور اس وقت 3 شعبان کا دن گزرا۔ غور سے میری بات سنیے گا، 3 شعبان کا دن آیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، آپ کی بیٹی کے ہاں امام حسین سید الشہداء کی جو ہے وہ ولادت باسعادت ہوتی ہے، اور آپ وہاں پہ جاتے ہیں ان کو مبارکباد دینے کے لیے۔ ٹھیک ہے نا، آپ وہاں پہ جاتے ہیں ان کو مبارکباد دینے کے لیے۔ اس بات کو ذرا توجہ سے سنیے گا، کیونکہ یہ میں ایک بات جیسے کہتے ہیں نا ایک سوشل ایک ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیے اس کو۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ جاتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد دیتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ کو آپ کا نواسا، آپ کو آپ کا بیٹا بہت بہت مبارک ہو۔ اور جب آپ ان کو یہ خوشخبری سناتے، یہ آپ کو خوشی کی خبر پہ مبارکباد دیتے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ کو بیان کرتے ہیں کہ اے میرے چاہنے والے، اے میرے حسین کے چاہنے والے، یا اے میرے قوم کے لوگوں،
تو میں ایک خبر میں دینا چاہتا ہوں حسین کے بارے میں، اور وہ خبر یہ ہے کہ اس کو ایک ظالم قوم قتل کر دے گی. یہ ظالم قوم اس کو بڑی مظلومیت کے ساتھ جو ہے وہ قتل کر دے گی. اب سوچیں کہ آپ وہاں پر مبارکباد دینے کے لیے گئے تھے، آپ وہاں پہ گئے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دیکھیں، ان سے کوئی ہدیہ، ان سے کوئی تحفہ، ان سے کوئی شیرنی، ان سے کوئی دعا آپ کو ملے گی. آپ اس نیت سے پہنچے اور آپ نے چاہا کہ وہ مبارکباد، وہ شیرنی، وہ تحفہ آپ کو مل جائے. اور آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ خبر سنی تو آپ پریشان ہو گئے. آپ نے کہا کہ یہ تو میں مبارکباد دینے کے لیے گیا تھا حسین کی، لیکن یہاں تو رسول اکرم نے بیان فرما دیا کہ یہ حسین جو ہے اس کو ایک ظالم قوم مظلومیت کے ساتھ شہید کر دے گی. اب یہاں پہ دو قسم کے افراد کا ریئیکشن نظر آئے گا. افراد کی ریئیکشن دو طرح سے ہوں گے. کچھ لوگ ہوں گے جو کہیں گے مولا بس آپ ہمیں تحفہ دیں، ہمیں شیرنی دیں، ہمیں مقصد اس بات سے کہ ہم آپ کو مبارکباد دے دیں، ہمارا ثواب پورا ہو جائے، ہمارا جو ہے وہ مقصد، ہم نعرے لگائیں، منقبتیں پڑھیں اور ہم پورا کر کے آپ کو جو ہے وہ چلے جائیں. اور یہ کہیں گے کہ رسول اکرم آپ نے جو اطلاع فرمائی ہے، یہ جو اطلاع دی ہے آپ نے، اس کے بعد ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ یعنی تازے جب آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی خبر ملتی ہے یا ان کی شہادت کی خبر ان کی ولادت کے ساتھ ہی ملتی ہے، تو اب دو طرح کے ریئیکشن ہوتے ہیں. ایک یہ کہ جو تحفے پہ اور ثواب پہ راضی ہو کے واپس چلے جاتے ہیں، اور ایک یہ کہتے ہیں کہ مولا ہماری جانیں آپ پر، آپ کے نواسے پر قربان، آپ ہمیں بتائیں ہماری ذمہ داری کیا ہے. تو جب ہم یہ جشن مناتے ہیں 3 شعبان کا، 4 شعبان کا یا 15 شعبان کا، جو بھی ہم جشن مناتے ہیں ائمہ علیہ السلام کی زندگی کے اندر، یہ جشن یہ کس چیز کی علامت ہے؟ تصور کریں کہ یہ جشن ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منا رہے ہیں اور وہاں پر رسول اکرم نے یہ بیان کر دیا، تو اب تازہ معاملہ شروع ہوتا ہے. اور معاملہ کیا شروع ہوتا ہے کہ آج کے بعد ہماری ذمہ داریوں میں فرق ہو جاتا ہے. ہمیں پتا چلا کہ رسول اکرم کے نواسے کو شہید کیا جانے والا ہے، تو ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم اس کا ساتھ کیسے دے سکتے ہیں. تو اب تازہ یہاں سے کام شروع ہوتا ہے. یا تو اس کیٹیگری بھی شامل ہو جائے کہ ہم کیا کہیں ہمیں صرف منقبتیں سنانی ہیں، ہمیں یہ نعرے لگانے ہیں، ہمیں حیدر حیدر یالی یالی کر کے جو ہے بس ثواب کمانا ہے، بس ہماری ڈیوٹی ختم، ہم گھر جائیں گے، بھول جائیں گے، اگلی 3 شعبان پہ دوبارہ سے ایک کیک کاٹیں گے بڑا سا، 2 جگہوں پہ تلوار سے کٹ جائے گا، 2 جگہوں پہ آلی سے کاٹ دیں گے، 2 جگہوں پہ چھری سے بچوں سے کٹوا دیں گے، مختلف طریقوں سے سیلیبریشن کر لیں گے. کیا ہماری ذمہ داری یہاں پہ ختم ہو جائے گی؟ ایک دوسرا گروہ بھی ہوتا ہے، وہ کوشش میں لگ جاتا ہے. کیونکہ کوشش کس چیز کی؟ کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے ان لوگوں کو جو حسین کو شہید کرنے والے ہیں ان کی راہ میں مانے ہو جائیں یا حسین کے ساتھ اپنی جان بھی قربان کر دیں. شیعہ ہوتا وہ ہے، شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو کربلا کو دیکھتا ہے اور کربلا کو دیکھنے کے بعد جب اس کے خون میں جوش آتا ہے کہ میرے مولا کو اس طریقے سے شہید کر دیا گیا، آج میں اس جگہ پہ موجود نہیں ہوں جس جگہ پہ وہ شخص موجود تھا جو اس وقت ساتھ دینے کے لیے آمادہ ہو جاتا تو رسول امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دے سکتا. اور کچھ لوگ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے کو وہاں پہ پہنچ گئے. آج کے زمانے میں آپ کہیں گے مولانا آپ پرانے زمانے کی بات کریں، آج تو حسین نہیں، آج کوئی کربلا نہیں ہے، تو میں کہوں گا کہ پھر وہ نعرہ لگانا چھوڑ دیں کہ آپ کل یومن جو ہے وہ کل یومن عاشورہ اور کل ارض کربلا، کہ ہر دن جو ہے وہ عاشور کا دن ہے اور ہر دن جو ہے وہ کربلا، ہر زمین جو ہے وہ کربلا کی زمین ہے. اگر آپ یہ نعرہ لگاتے ہیں تو چاہے آپ امریکہ میں بیٹھے ہیں، چاہے آپ لندن میں بیٹھے ہیں، چاہے آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں، آپ کے لیے ہر زمین کربلا ہے، ہر زمین کربلا ہے. وہاں سے تازہ کام شروع ہوتا ہے کہ جس دن آپ سے کہا جاتا ہے کہ 40 دفعہ تم پڑھو زیارت عاشورہ، تو صرف اس نیت سے زیارت عاشورہ 40 دن نہ پڑھیں کہ مجھے کوئی گھر مل جائے، میری اولاد کی شادی ہو جائے، یا میری جاب اچھی لگ جائے، یا میرا فلاں کام ہو جائے، میرے بچوں کی جو ہے وہ تعلیم مکمل ہو جائے. اس نیت سے بھی زیارت عاشورہ پڑھیں کہ زیارت عاشورہ میں کہا کیا گیا. زیارت عاشورہ میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حدیث قدسی ہے زیارت عاشورہ. اس میں کیا فرمایا گیا؟ اس میں فرمایا گیا ہے انی سلم لمن صالحکم و انی حرب لمن حاربکم. میں اے میرے مولا میں آپ سے محبت رکھتا ہوں اور ان لوگوں سے محبت رکھتا ہوں جو آپ سے محبت رکھتے ہیں. انی حرب لمن حاربکم، اور میں ان سے جنگ کے لیے تیار ہوں جو آپ سے جنگ کے لیے تیار ہیں. یہ ہم زیارت عاشورہ میں عہد کر رہے ہوتے ہیں. زیارت عاشورہ میں آپ جب اعلان کر رہے ہوتے ہیں، جب زیارت عاشورہ میں آپ سلام بھیج رہے ہوتے ہیں، زیارت عاشورہ کے اندر مختلف دعائیں جو آپ کر رہے ہوتے ہیں، زیارت عاشورہ میں جب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ میں ان سے بھی متنفر ہوں جنہوں نے آپ کو کسی بھی طریقے سے گزن پہنچائی، کسی بھی طریقے سے تکلیف پہنچائی، چاہے وہ اپنے گھوڑوں کے زین کس کے پہنچائی ہو، چاہے وہ جنگ کے لیے باہر آنے کے طریقے سے پہنچائی ہو، چاہے لوگوں نے اپنی زبانوں سے، السنتکم کا لفظ ہے، السنہ کہتے ہیں لسان سے نکلا ہے، السنہ یعنی زبان، چاہے کسی نے آپ کو اپنی زبان سے کوئی کنایتاً جو ہے درد اور تکلیف پہنچائی ہو، تو میں اس پہ لعنت کرتا ہوں. تو آج بھی وہ لوگ جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں، زیارت عاشورہ پڑھیں یا کوئی بھی زیارت پڑھیں، آپ 3 شعبان کی جو مولا حسین علیہ السلام کی زیارت ہے اس کو پڑھیں، تو آپ کو اس میں کچھ عہد نظر آتے ہیں کہ جو ہم مولا سے عہد کر رہے ہوتے ہیں. اور آج کے دور میں یہ عہد کس لیے ہوتے ہیں؟ آج کے دور میں یہ عہد اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم جو کہ امام حسین علیہ السلام کے مکتب کے ماننے والے ہیں، ہم جو اس بات کے ماننے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہادیان رحمت کو بھیجا
اور 12واں ہادی رحمت ابھی غیبت کے زمانے میں ہے، اور ایک موقع ایسا آئے گا کہ جس دن وہ قیام کرے گا، اور جس طرح زمین ظلم و جبر اور ظلم سے بھری ہوئی ہے، وہ عدل و انصاف سے اس کو بھر دے گا۔ تو کیا عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے ان کو کچھ دعائیں پڑھنی پڑیں گی، ان کو کوئی تزمیات پڑھنی پڑیں گی، وہ کسی جگہ پھونک ماریں گے تو لوگوں کے درمیان عدل و انصاف قائم ہو جائے گا؟ اگر کوئی ایسی دعا ہوتی، اگر کوئی ایسی پھونک ہوتی، تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ سکھانی چاہیے تھی کہ اے رسول اکرم، آپ وہ دعا پڑھ کے پھونک دیں، آپ وہ تعویذ پڑھ کے ان کے گلوں میں ڈال دیں، آپ وہ جو ہے وہ ایسی پھونک ان کے اوپر پھونکیں کہ یہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور اس زمانے میں یہ کام اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تجدو سنت اللہ تبدیلا، کہ تم نہیں پاؤ گے اللہ کی سنت کو تبدیل ہوتے ہوئے۔ تو امام زمانہ کے ساتھ بھی جو لوگ ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ جو لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ امام زمانہ صلوات اللہ علیہ اجل اللہ تعالیٰ شریف جب تشریف لے کے آئیں گے تو ہم آسانی میں آ جائیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسلام آپ کے ساتھ کبھی بھی یہ کمٹ نہیں کرتا کہ آپ اسلام قبول کرنے کے بعد آسانی میں آ جائیں گے۔ اسلام تو نام ہی مشکلات اور آزمائشوں کا ہے۔ اسلام جب آپ اسلام لے کے آتے ہیں تو آپ کے اوپر مزید پابندیاں بڑھتی ہیں، آپ کے اوپر مزید مشکلات آتی ہیں۔ جب تک آپ اسلام کے دائرے میں نہیں ہوتے، جب تک آپ ایمان کے دائرے میں نہیں ہوتے، جب تک آپ متقین کے تقویٰ کے دائرے میں نہیں ہوتے، تو آپ آزاد ہوتے ہیں۔ آپ کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اللہ نے کیا کہا ہے، مجھے اس پہ عمل کرنا ہے نہیں کرنا، مجھے اپنے آپ کو دوسرے کاموں میں جس میں بچنے کا حکم دیا گیا اس سے بچانا ہے یا نہیں بچانا، تو سب آسانی میں ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے اسلام آتا ہے، جیسے ایمان آپ کے دلوں میں آتا ہے، جیسے آپ اپنے آپ کو مولا متقیان کا ماننے والا کہتے ہیں، تو کچھ پابندیاں لگتی چلی جاتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف انبیاء کی کہانیاں سنا کر ہمیں وہ باتیں بیان فرمائی ہیں کہ جیسے ہی ہم نے ابراہیم کو خلافت کی دعا کے بعد چنا، اتنے بڑے امتحان سے چنا، تو اب ابراہیم کو چننے کے بعد کیا کیا؟ ابراہیم کو چننے کے بعد یہ کیا کہ ان کو اگلا امتحان جو دینا پڑا وہ کس بات کا امتحان دینا پڑا؟ ان کو امتحان یہ دینا پڑا کہ اپنے بیٹے کو جا کے ذبح کر دو مینا کے میدان کے اندر۔ یہ ان کا امتحان تھا۔ یعنی جیسے جیسے ابراہیم بلندی کے مقامات پاتے جا رہے تھے، ابراہیم کے امتحانات سخت ہوتے جا رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے آگے جاتے جا رہے تھے، پہلے تو کافر مشرکین آپ کے دشمن تھے، اور پھر ایک موقع ایسا آ گیا کہ اپنے ہی لوگوں میں سے جو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے تھے، بظاہر منافق جو تھے، وہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن ہو گئے۔ یعنی یہ ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں تلخ حقیقت انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں، ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں رہی ہے کہ جو لوگ محبت کا دعویٰ کر کے آتے ہیں وہی لوگ بعد میں جانی دشمن ہو جاتے ہیں۔ آپ کو میں نے کئی دفعہ مختلف لوگوں کے واقعات سنائے کہ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں اس دنیا سے عاقبت بخیری کے ساتھ اٹھائے، یعنی ہم اس دنیا سے جب جائیں تو ہم اپنی ایمان پر باقی رہیں، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان پوری زندگی اپنی ایمان پہ گزار دیتا ہے، پوری زندگی تقویٰ کے حساب سے گزار دیتا ہے، لیکن آخری وقت شیطان اس کو بھٹکا دیتا ہے، اس کو راہ سے منحرف کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو عہد سکھائے گئے ہیں زیارت میں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ 40 دفعہ یا 30 دفعہ پڑھنے سے یہ کام ہو جائے گا۔ آپ ٹھیک ہے، آپ اپنا گھر مانگ لیتے ہیں، آپ اپنی روزی اور رزق میں اضافہ مانگ لیتے ہیں، وہ آپ کے کام ہو جاتے ہیں، لیکن تصور کریں کہ فرض کریں کوئی امام رضا کے روزے پہ جاتا ہے یا امام حسین علیہ السلام کے روزے پہ جاتا ہے اور وہاں پہ یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ میرے بیٹے کو شفا دے دے، اور آپ کے بیٹے کو شفا مل جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری نوکری میں ترقی دے دے، آپ کی نوکری میں ترقی ہو جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں مجھے بڑا گھر دے دے، آتے ہیں آپ کے لیے ایسے انتظامات ہو جاتے ہیں کہ آپ بڑا گھر دے دیتے ہیں۔ کبھی تصور کریں وہاں سے آنے کے بعد ہم کتنا زیادہ اس بات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ دیکھو کیا معجزہ میرے ساتھ رونما ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میں نے دعا کی گھر کی، مجھے گھر مل گیا، میں نے اپنی اولاد کی شادی کی بات کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی شادی کا انتظامات کر دیے۔ ایک سوال یہاں پہ ذہن میں اٹھتا ہے، کیا یہ ائمہ علیہ السلام جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے، ان کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری جابوں کو اپڈیٹ کر دیں، ہمارے بچوں کی ترقی کر دیں، ہمارے یہاں اولادوں کے لیے ہم دعا کریں تو ان کو اولادیں عطا کر دیں؟ سوال ہے میرا، کیا ائمہ علیہ السلام اس مقصد کے لیے آئے تھے؟ اگر اس مقصد کے لیے نہیں آئے تھے تو یہ جو کام ہوتے ہیں یہ کرامات ہیں، یہ تو ان کے فیض کا ایک حصہ ہے، وہ آپ کو مل جاتا ہے، لیکن اصل ان کا کام تھا ہدایت دینا، اصل ان کا کام تھا لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے جانا، اصل ان کا کام تھا لوگوں کو گناہ کے راستے کو چھوڑنے کی تاکید کرنا اور نیکیوں کے کاموں کا حکم دینا۔ ایک سلام دیجیے محمد پہ۔ ایک اور سوال دیجیے محمد۔ میں نے جس سورہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی تھی اس کو میں تھوڑا سا اس کو ذکر کر دوں کہ اس کی تلاوت کی وجہ کیا تھی۔ میں نے سورہ فجر کی آخری آیات آپ کے سامنے پڑھی تھی جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ کے مالک، اے وہ جو نفس مطمئنہ، جس کا نفس مطمئن ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اس کو سورہ امام حسین بھی کہتے ہیں، گو کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے بہت پہلے آئی، لیکن اس کا عتم مصداق، یعنی اس کا کوئی مصداق پورا ہر آیت پہ اتر سکتا ہے، تو وہ امام حسین علیہ السلام کی ذات اور ان کا زمانہ ہے. اس سے پہلے بھی یہ یقیناً واقعات پیش آئے ہوں گے جن میں کوئی آیت کسی پہ تطبیق ہو رہی ہوگی، کوئی آیت کسی پہ تطبیق ہو رہی ہوگی، لیکن امام حسین علیہ السلام کے واقعے پہ اس کو بہت زیادہ تطبیق کیا تھا. خود امام حسین علیہ السلام کو سورہ فجر کی تلاوت بہت پسند تھی. ائمہ علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام حسین اکثر اس سورہ کی تلاوت اپنی نمازوں کے اندر کیا کرتے تھے. اس میں کیا فرمایا؟ اے نفس مطمئنہ کے مالک، ارجعی، پلٹ جا، الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے پروردگار کی طرف، اس حالت میں کہ تو بھی پروردگار سے راضی ہو اور تیرا پروردگار بھی تجھ سے راضی ہو. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں فادخلی فی عبادی، اور پھر میرے بندوں میں شامل ہو جا. اللہ تعالیٰ یہاں پر اگر ہم اس کو تطبیق کریں گے، اس کا ایک مصداق امام حسین علیہ السلام ہے. اور یوم عاشور والے دن کہ جب آپ جنگ کرتے کرتے تھک گئے تو اس وقت اس آیت کی تلاوت آپ نے فرمائی، اور وہ آیت امام حسین علیہ السلام کی آواز، بعض روایات میں آئے کہ وہ آواز امام حسین علیہ السلام کو آئی کہ فادخلی فی عبادی، ٹھیک ہے، اے میرے حسین داخل ہو جا میرے عباد، میرے بندوں کے اندر. یعنی اللہ تعالیٰ کو جو بھی شخص اس دنیا میں آیا ہے اس پہ سب سے پسندیدہ شخص، اس کی جو صفت لگی ہے وہ اس کی بندگی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہر رسول کی زبان سے آپ نے یہ سنا ہوگا کہ اس نے اپنی عبدیت پر ناز کیا ہے. اور یہ ناز اتنا زیادہ اللہ کو پسند آیا اور اتنی زیادہ عبدیت انبیاء علیہ السلام نے دکھائی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری ہستی کو اللہ کی بندگی میں اس طرح سے ڈبو دیا کہ اللہ نے اس کلمے کو، اس ذکر کو نماز میں واجب کر دیا. اور نماز میں جس چیز کا ذکر کر کے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلوات بھیجتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ایھا النبی، السلام علیکم یا عباد اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ اللہ کے عبد تھے. رسول سے پہلے بھی ہم ان کی عبدیت کی گواہی دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ صفات والے بندے جو سب سے اونچے درجے پہ جنت کے اندر ہوں گے وہ اللہ کے عبد ہوں گے. اسی لیے عبد سے اللہ نے کہا کہ میری عبادت کرو. عبادت کرنے والا عبد کہلاتا ہے. عبادت یعنی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح جھکا دینا کہ انسان کی اپنی کوئی مرضی نہ ہو. تو یہ اس سورہ کا بیک گراؤنڈ تھا. تو اس وجہ سے میں نے اس کی تلاوت آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان فرمائی تھی. صلوات بھیجو محمد والے محمد. اب یہاں پہ ہماری ذمہ داری تھوڑی سی اس کے بارے میں بات کرنے، کیونکہ میں نے یہ بیک گراؤنڈ امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بتا دیا، کیونکہ یہ ایام جو ہوتے ہیں اس میں زیادہ تر ہماری گفتگو اس ہستی کے بارے میں جس کی ولادت یا شہادت ہے ہونی چاہیے، اور خصوصاً امامت کے بارے میں، ولایت کے بارے میں، ان کے ساتھ ہمارے رشتے کے بارے میں اس چیز پر بھی روشنی ہونی چاہیے کہ ہمارا ان سے تعلق کیا ہونا چاہیے، ان ہستیوں کے ساتھ ہمارا رشتہ کس طرح سے قائم ہونا چاہیے. جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دی کہ ہم اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے امام حسین علیہ السلام کی بچپنے میں شہادت کی پیشن گوئی سننے کے بعد اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کرتے، تو آج ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا ایک امام حاضر موجود ہے، اور وہ جب آئے گا تو اس کو ضرورت ہوگی ایسے اصحاب کی جس طرح ضرورت تھی امام حسین علیہ السلام کو اصحاب کی جو ان کے اوپر جانیں قربان کر سکے. آپ کو معلوم ہے کہ بہت سارے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو اب ان کی دعوت کے جواب میں یہ کہا تھا کہ جب مولا نے ان سے کہا کہ میری مدد کے لیے آؤ، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، مجھے تمہاری جانوں کی ضرورت ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارا گھوڑا لے لیں، آپ ہماری تلواریں لے لیں، آپ ہم سے مال لے لیں، آپ ہم سے گھوڑے لے لیں. امام حسین نے کیا کہا تھا؟ نہ مجھے تمہاری تلوار چاہیے، نہ مجھے تمہارا گھوڑا چاہیے، نہ مجھے تمہارا مال چاہیے، بلکہ مجھے تم چاہیے، تمہارا اخلاص چاہیے اور تمہارا وجود چاہیے جو اپنا خون کربلا کی زمین میں میرے ساتھ بہا دے. امام زمانہ کو بھی صرف ہم سے ہمارا نہ مال چاہیے ہوگا، نہ ہماری دولت چاہیے ہوگی، نہ ہماری اولاد چاہیے ہوگی، وہاں پہ ہمارا خلوص کام آئے گا. تو آج جب ہم کسی میلاد کے اندر یا محفل کے اندر جائیں تو یا ہم زیارت عاشورہ پڑھیں، کبھی اس نیت سے ہی پڑھا کریں کہ مولا میں یہ زیارت اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ مجھے بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ اگر مولا ظہور کریں تو مجھے بھی اپنی اولاد کے ساتھ امام پر اپنی جان قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ یہ زیارت عاشورہ کا مقصد ہے. یہ جو بار بار ریپیٹ کروائی جاتی ہے کہ 40 دفعہ یہ پڑھو، 1000 دفعہ یہ پڑھو، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو صرف زبانی ریڈنگ کر لیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بار بار دہرانے سے وہ چیز انسان کے اندر ایک حقیقت کا روپ دھار لیتی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی کام آپ کرنا چاہیں تو بار بار اس کو اپنے اندر تکرار کریں کہ آئی کین ڈو اٹ، میں یہ کر سکتا ہوں. اسی طرح آپ یہ بات تکرار کریں کہ اے مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں جن سے آپ محبت کرتے تھے، اور میں ان سے نفرت کا اظہار کرتا ہوں جن سے آپ نفرت کا اظہار کرتے تھے یا جن سے آپ نفرت کرتے تھے. آپ کہیں گے کہ وہ تو ہم نفرت کا اظہار کرتے ہیں.
ہم تو برملا کرتے ہیں، اتنا کرتے ہیں کہ بعض چیزوں سے منع کیا کہ ان کو بھی کرتے ہیں. تو شاید اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہتے یا امام حسین علیہ السلام سے یا امام زین العابدین علیہ السلام سے یہ بات کہتے تو یہ بات کچھ مناسب بھی لگتی تھی کہ میں برات کا اعلان کرتا ہوں امام حسین کے زمانے کے یزید کا، میں برات کا اعلان کرتا ہوں امام حسین علیہ السلام کے زمانے کے معاویہ کا، یا امام حسین کے زمانے کے ابن زیاد کا، یا عمر ابن سعد کا. تو یہ بات اس وقت سمجھ آتی تھی. اگر میں آج یہ کہوں کہ میں ان سے برات کا اعلان کرتا ہوں کہ یزید پہ لعنت، فلاں پہ لعنت، فلاں پہ لعنت، فلاں پہ لعنت، تو اس سے میری زندگی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، اس سے کوئی میری جائیدادیں قبض کرنے نہیں آتا، کوئی میری اولاد کو نقصان پہنچانے کے درپے نہیں ہوتا، کوئی میری ریکی کر کے مجھے قتل کرنے کے درپے نہیں ہوتا، کوئی مجھے شہادت کا درجے پہ پہنچانے کے لیے میرے پیچھے نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ پیچھے ماضی میں ہمیشہ لعنتیں بھیجتے رہتے ہیں، ان کو اسی کام میں مجبور رہنے دو. مولا امیر المومنین علیہ السلام نے ایک بہت اچھا جملہ نہج البلاغہ میں فرمایا ہے. ایک سلام بھیجے محمد اور وہ جملہ اس بات کی نشانی ہے کہ آج کے زمانے میں بھی ہم اس جملے کے تابع اگر ہو جائیں تو بہت ساری چیزوں کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا اور بہت ساری چیزوں کو اپنانا پڑے گا. اور وہ جملہ کیا ہے؟ مولا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے مولا نے اپنی وصیت بھی فرمایا اور کلمات قصار میں بھی اس کو نقل کیا گیا. کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. اے حسن حسین ہو جاؤ ظالم کے دشمن. یہ نہیں کہا کہ ان سے بے تفاوت ہو جاؤ، جو ظلم کر رہا ہے کہو کہ مجھے اس سے مطلب نہیں ہے، ملک کے لیے تو اچھا کر رہا ہے. یہ نہیں کہو کہ یہ جو ہے لوگ اپنے لوگوں کے لیے اچھا ہے، باہر والوں کے لیے جیسا بھی ہو. مولا کہہ رہے ہیں ظالم کے لیے اس کے خلاف ہو جاؤ. یہ نہیں کہا اس سے بے تفاوت ہو جاؤ یا اس کے لیے اچھی اچھی باتیں کرو، اس سے محبت نہ کرو. کیونکہ معاویہ بھی بڑی اچھی اچھی باتیں کرتا تھا، اپنے عوام کو اس نے بڑی فیسلٹیز دی ہوئی تھی. یزید نے بھی اپنے عوام کو اس بات پہ کبھی بھی تنگ نہیں کیا تھا کہ تم نمازیں کیوں پڑھتے ہو، تم حج کیوں کرتے ہو. آج بھی ہمیں کوئی تنگ نہیں کرتا ہماری نمازیں پڑھنے پہ، ہماری مجلسیں پڑھنے پہ، بلکہ اگر ماتم بھی کرے تو کہتے ہیں 4000 زنجیریں ہماری طرف سے تمہارے لیے ہدیہ. بعض دفعہ افطاریاں بھی وائٹ ہاؤس سے آ جاتی ہیں ہمارے یہاں بعض لوگوں کے جگہوں پہ. تو وہ ان چیزوں سے آپ سے نہیں گھبراتے، وہ گھبراتے اس لیے ہیں کہ جب آپ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے اس قول پہ عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اس شخص کا دشمن ہوں جو میرے مولا کا کوس کا، میرے مولا کا دشمن ہے، میں اس کو دوست رکھ ہی نہیں سکتا، اور میں اس کا دوست ہوں کہ جس پر یہ ظالمین ظلم کر رہے ہیں، ان کو ہر طرح سے دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ پیغام تھا جو مولا حسین علیہ السلام کی ولادت یا شہادت کے موقع میں ہمیں لینا چاہیے. بہت سارے پیغامات میں سے ایک پیغام یہ تھا. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ کے واسطہ محمد والے محمد کا، یہ جو زیارتوں کے اندر ہم اپنے آئمہ علیہ السلام سے عہد کرتے ہیں کہ اے میرے امام، کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، میں شہادت کے لیے ہمیشہ آپ کے لیے تیار ہوں. تو آج ہم امام زمانہ سے بھی یہ وعدہ کرتے ہیں، ہم سب حاضر و ناظر جان کے اللہ تعالیٰ کو، کہ اے میرے اللہ، ہم تجھے گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ جب امام کا ظہور ہو اور اگر ہماری زندگیاں انشاءاللہ کہ زندہ ہوں تو ہم اپنے امام پر اپنے اولاد کو، اپنے مالوں کو قربان کرنے کے قابل ہوں. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہم سے جو گناہ غلطی سے یا جان بوجھ کر سرزد ہو گئے ان گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے ان مرحومین کی جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں پر اپنی رحمت نازل فرما. اے اللہ ہمارے نوجوان، ہمارے جوان جو مشکلات کا شکار ہیں، چاہے وہ جاب کے سلسلے میں ہو، چاہے وہ شادیوں کے سلسلے میں ہو، ان مشکلات کو آسان فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمیں ان محافل، ان مجالس سے جو امام حسین علیہ السلام کا ہدف ہے اس کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھالنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے علماء کرام کی حفاظت فرما، ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہمیں ان کے ناصر اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. صل على محمد وعلى آله الأطيبين الأكرمين المنتجبين سيما علي أمير المؤمنين والصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين
والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے اپنے آپ کو اور تمام مومنین مومنات اور سننے والوں کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں اور تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں. ساتھ میں ایک حدیث آپ کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرنا چاہتا ہوں. اس مہینے کے حوالے سے کچھ بہت ساری مناسبات ہیں. اس مہینے کے اندر شعبان کے مہینے میں سب سے پہلے تو شعبان خود ایک مبارک مہینہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے کے نام سے جو ہے وہ معروف ہے. اس کے علاوہ اس مہینے میں ہمارے ائمہ علیہ السلام کی ولادتیں، یہ وہ واحد مہینہ ہے کہ جس میں کسی معصوم کی شہادت یا وفات کا، کسی معصوم جاننے کے عزیزوں کی شہادت کے یا ان کی وفات کے دن موجود نہیں ہے. ایک روایت کے مطابق جناب ام کلثوم کی اس میں ذکر کی جاتی ہے، لیکن وہ بھی ایک متفق علیہ تاریخ نہیں ہے. لیکن بہرحال خوشی کا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو رحمتیں و برکتیں عطا فرمائی ہیں، اسی سے متعلق ایک حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال رسول اللہ شعبان شہری ورمضان شہر اللہ فمن صام یوما من شہری كنت شفیعہ یوم القیامت ومن صام شہر رمضان غفرت له ذنوبہ. اس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. فمن صام یومن، جو بھی اس مہینے میرے مہینے میں روزہ رکھے گا، کنت شفیعہ یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا. ومن صام شہر رمضان، اور جو رمضان کے اندر روزہ رکھے گا، غفرت لہ ذنوبہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا اور اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ امید دلائی. بعض دفعہ حدیث اتنی دفعہ ہم سن چکے ہوتے ہیں کہ ہم ان کے الفاظ پہ غور نہیں کرتے. یہاں پہ جب یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ جو روزہ رکھے گا، روزے رکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم صبح فجر کے وقت، صرف یہ نہیں ہے کہ ہم صبح فجر کے وقت جو ہے وہ کھانا پینا بند کریں اور شام کو مغرب کے نماز کے ساتھ ہی اس کھانے پینے کو دوبارہ سے اسٹارٹ کر دیں اور جو دن بھر میں نہیں کھایا اس کو ایک ہی دفعہ میں جو ہے پورا اس کا کوٹا پورا کر دیں. بلکہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو کہا کہ کیا تم روزے سے نہیں ہو؟ رمضان کا مہینہ تھا. اس نے کہا کہ میں روزے سے ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ ابھی تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے. کہنے کا مقصد کیا تھا؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان صرف ظاہری عبادت یا ظاہری کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ جب کہا جاتا ہے کہ سامہ، جس نے روزہ رکھا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے جسم، اس کی روح، اس کے پورے وجود نے روزہ رکھا ہے. جب انسان کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم روزہ رکھو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. کچھ چیزیں جسمانی طور پہ حرام ہوتی ہیں، کچھ چیزیں مانوی طور پہ حرام ہوتی ہیں. جسمانی طور پہ جو چیزیں حرام ہوتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی گاڑھا گرد و غبار جو ہے وہ حلق کے نیچے نہ اتر جائے، کوئی کھانے پینے کی چیز حلق کے نیچے نہ اتر جائے. آپ مختلف چیزوں سے پرہیز کریں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو معنویت سے متعلق ہوتی ہیں، اور معنویت سے متعلق کیا ہوتی ہے کہ آپ کی نظروں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، کہ انسان کی نظریں اس جگہ نہ اٹھے کہ جس جگہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. انسان کی زبان ان چیزوں کو بیان اپنی زبان سے نہ کرے جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. انسان کے ہاتھ اور پیر اس طرف حرکت نہ کریں جس طرف جانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. یعنی جب یہ تمام کام ملتے ہیں، جب انسان کے اعضاء و جوارح بھی انسان کے ساتھ روزہ رکھیں، جب انسان کی روح بھی انسان کے ساتھ روزہ رکھیں، اس شخص کو کہتے ہیں صائم، اس شخص کو کہتے ہیں روزے دار. خالی بھوکا پیسہ رہنے والے کو روزے دار نہیں کہا جاتا. روایات میں سے بہت تفصیل ہے، اس کے ابھی وقت نہیں ہے اس کو بیان کرنے کا کہ جس کو میں بیان کروں. اس مہینے میں ایک دعا پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور وہ دعا عموماً ظہر کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے. ظہر اور عصر کی نماز کے درمیان یا ظہر اور عصر کی نماز کے بعد اس کو پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے. اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ صلوات شعبانیہ. ہر روز جس کو بھی موقع لگے اس کو پڑھے. ہم نے ابھی پچھلی جمعرات کو جو یہاں پہ ہمارا دعا کا پروگرام ہوا تھا اس میں صلوات شعبانیہ کے بارے میں بیان کیا تھا کہ اس کی تفصیل بھی بتائی تھی، اس کی تھوڑی تشریح بیان کی تھی. اس کے کچھ جملے جو لوگ نہیں تھے ان کے لیے بیان کر دوں کہ اس میں ایک قانون اور ایک قاعدہ جو ہے ائمہ علیہ السلام نے بیان کیا ہے. صلوات شعبانیہ اور مناجات شعبانیہ یہ دو الگ چیزیں ہیں، اور ان کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ ہر امام نے ان کے پڑھنے کی تاکید بھی کیا، خود بھی اس کی تلاوت فرمائی.
تقریباً ہمارے 12-13 جو بھی امام جن کی ہسٹری ہمیں ملتی ہے مناجات شعبانیہ اور صلوات شعبانیہ کے بارے میں ان کی تاکیدات بھی ملتی ہیں کہ اس کو ضرور پڑھو. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر صلوات شعبانیہ میں آپ دیکھیں ہر جملے سے پہلے صلوات بھیجی گئی ہے. اور صلوات بھیجنے کا مطلب کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس کام کی طرف لگائے کہ جو کام اللہ اور اس کے فرشتے کر رہے ہیں. جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس صلوات شعبانیہ کا ایک جملہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اس میں فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اے معبود محمد و آل محمد پہ اپنی رحمت نازل فرما. الفلک الجاریہ فی لجج الغامرہ، مثال دے رہے ہیں محمد و آل محمد کون ہیں؟ وہ بے پناہ بھوروں میں چلتی ہوئی کشتی ہے، یعنی بہت ہی تلاطم خیز، بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ وائلڈ قسم کے دریا کے اندر چلتی ہوئی کشتی ہے کہ جس کے ڈوبنے کا ہر یعنی وہ دریا چاہتا ہے کہ کشتی ڈوب جائے، اور یہ کشتی کا بچانے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے. کہتے ہیں اس کشتی کی مانند ہے جو تلاطم اور موجزن دریا کے اندر پھنسی ہوئی ہے. یہ کون ہے؟ آل محمد وہ ہیں اس کشتی کی مانند ہے جو نجات دیتا ہے، جو نجات دیتی ہے لوگوں کو اس بھنور اس طوفان سے. پھر فرماتے ہیں یأمن من رکبھا ویغرق من ترکھا، وہ شخص کامیاب ہوگا اور اس بھنور اور اس دریا سے باہر نکلے گا جو اس میں سوار ہو جائے گا، جو اس کے اطراف میں لٹکا ہوا ہوگا، جو اس کے اطراف میں بیٹھا ہوا سوچ رہا ہوگا، اس کے گرد طواف کر رہا ہوگا، وہ بھی بچنے والا نہیں ہے. یعنی جو دور سے بیٹھے بیٹھے اس کشتی کو چومتا رہے، جو دور سے بیٹھا بیٹھے اس کے کنارے پکڑ کے کھڑا رہے، وہ بچے گا نہیں. بچے گا صرف کون؟ من رکبھا، جو اس کے اندر سوار ہو جائے. اور پھر فرمایا اور غرق ہو جائے گا وہ جو اسے چھوڑ دے گا. المتقدم لهم مالک والمتاخر عنهم ذاہب واللازم لهم لاحق. یہاں پہ قاعدہ بتا دیا کہ ان سے دین کے معاملے میں ان سے آگے نکلنے والا، ان سے پیچھے رہ جانے والا، وہ کون ہے؟ غرق ہو گئے، وہ نجات نہیں پا سکتے. کیا کہا؟ المتقدم لهم مالک، ان سے آگے نکلنے والا دین سے خارج ہے. یعنی جو مسلمانیت اپنی زیادہ دکھائے ان کی مسلمانیت سے، جسے کہتے ہیں نا کہ پوپ سے زیادہ حضرت مسیح کا چاہنے والا، یا امام حسین سے زیادہ امام حسین کا شیعہ، تو وہ والی مثال جس کے اندر ہو کہ مسلمان کو زیادہ ہو، اللہ نے کوئی کام حرام نہیں کیا ہو، اللہ نے کسی کام کو منع نہیں کیا ہو، یہ کہہ کہ جی میں نے تو اپنے آپ کو لوگوں سے کاٹ کے رکھا ہوا ہے، میں نے تو اپنے آپ کو جو ہے وہ جسے کہتے ہیں اس بات کے لیے مختص کر لیا ہے کہ میں بس لوگوں سے دور ہٹ کے جنگل میں جا کے زندگی کروں گا، نہ مجھے کسی سے ملنا ہوگا، نہ میں گناہ کروں گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے روحانیت کو اسلام کے اندر نہیں رکھا. تمہیں لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے اپنے تمام کاموں پہ کنٹرول کرنا پڑے گا، اپنی آنکھوں، اپنے زبان، تمام چیزوں پہ کنٹرول کرنا پڑے گا. تو کہتے ہیں جو ان سے آگے نکل جائے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ دین سے خارج ہو جائے گا. والمتاخر عنہم ذاہب، اور ان سے پیچھے رہ جانے والا بھی کیا ہوگا؟ وہ بھی غرق ہو جائے گا. پھر اس کے بعد کہتے ہیں والمتاخر عنہم ذاہب واللازم لهم لاحق، وہ شخص جو بچنا چاہتا ہے، جو اللہ تک صحیح اور سالم پہنچنا چاہتا ہے، وہ ہے جو ان سے لاحق ہو جائے. لاحق کہتے ہیں، لاحقہ کہتے ہیں چپکنے کو، جو ان سے چپک جائے، جو ان کے ساتھ ملحق ہو جائے. کہتے ہیں ان سے ملحق ہو جائے. کہتے ہیں جو ان کے ساتھ ملحق ہو گیا، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا، جو ان کے ساتھ ساتھ چلا، جیسا انہوں نے کہا ویسا کیا، جس چیز سے منع کیا اس سے رک گئے، تو وہی شخص کامیاب ہوگا. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ اس پاک و بابرکت مہینے کے اندر جو شعبان مبارک کا مہینہ ہے، ہمیں اپنے رسول کی سنت کے مطابق روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، یہ جو زیارتیں اور یہ جو ہم مناجات اور دعائیں پڑھتے ہیں، اے اللہ ان کے مطالب کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ صحیفہ سجادیہ ہمارے پاس دعاؤں کا خزانہ ہے، اس میں مولا سجاد نے مختلف حالات میں زندگی گزارنے اور اپنے اوپر کنٹرول کرنے کے طریقے بیان کیے. اے اللہ ان دعاؤں کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ قرآن اور دعاؤں کا فہم ہمیں عطا فرما. اے اللہ کے واسطہ محمد والے محمد کا ہمیں، ہمارے نوجوانوں، ہماری بہنوں، ہماری بچیوں کو امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو سمجھنے، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے مقصد کو سمجھنے اور ان کی زندگی کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، جہاں جہاں مظلوموں پہ ظلم ہو رہا ہے، اے اللہ ان مظلوموں کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمیں ان لوگوں میں شمار فرما کہ جو مظلوم کا ساتھ دینے والے ہیں. اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شمار فرما جو اپنے امام کی نصرت کے لیے آمادگی کرنے والے ہیں. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما. اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی مشکلات جو شادی سے متعلق ہیں، پڑھائی سے متعلق ہیں، ان مشکلات کو دور فرما. اے اللہ ان کو امام زمانہ کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے امام کی حفاظت فرما اور ہمیں ان کے ناصر اعوان شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل على